یہ کہانی ہے ایک جنگل کی۔ ایک جنگل میں ایک بڑا ہی دوست شیر رہتا تھا۔ شیر سارے جنگل پہ اپنا راج جماتا تھا اور دھیرے دھیرے سبھی جنگل کے جانوروں کو کھا رہا تھا۔ ایک دن شیر جنگل سے ہوتے ہوئے ایک ندی کے پاس گیا۔ سارے جنگل میں ایک ہی ندی تھی، اس لیے سارے جانور اسی ندی پر پانی پینے آتے تھے۔ شیر جیسے ہی پانی پینے لگا، کچھ دیر بعد وہاں پر ایک میمنا بھی آ گیا۔ میمنا آ کر وہاں پر پانی پینے لگا۔ میمنا اس بات سے بے خبر تھا کہ شیر خان اس کا دشمن ہے۔ جیسے ہی شیر اس کی طرف بڑھا، بکری کے بچے نے چلانا شروع کر دیا۔ شیر دوڑتا ہوا بکری کے بچے کے پاس آ گیا اور اسے پھاڑ کر کھانے لگا۔ شیر اسے مزے میں کھا رہا تھا۔ شیر کو بالکل بھی دیا نہیں تھی۔ میمنے کا بچہ بالکل بلبلاتا رہا، لیکن شیر خان بالکل بھی اسے مارنے سے نہیں چوکا۔ شیر کے دل میں ذرا بھی دیا نہیں تھی۔ یہ سب نظارہ پیچھے سے ہرن دیکھ رہی تھی۔ ہرن نے جیسے ہی دیکھا کہ شیر نے بکری کے بچے کو پھاڑ دیا ہے اور وہ اسے کھا رہا ہے، یہ سب دیکھ کر ہرن دوڑتی ہوئی اس کی ماں کے پاس گئی۔ ہرن سارے جنگل سے ہوتی ہوئی بکری کے پاس جا رہی تھی اور وہ بڑی ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ ہرن نے جا کر ساری باتیں بکری کو بتائی۔ مینا بکری بھی جنگل کے کنارے کھڑی ہوئی صبح صبح گھاس کھا رہی تھی۔ تبھی ہرن اس کے پاس آتی ہے اور بکری سے ساری باتیں بتانے لگتی ہے۔ ارے ہرن، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اتنی تیزی سے کیوں آ رہی ہو بھاگی ہوئی؟ مینا بکری، تمہیں کیا بتاؤں، تمہاری بیٹی کو شیر خان نے کھا لیا۔ تمہیں بتاتے ہوئے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے۔ اب تمہاری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ نہیں ہرن، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری ایک ہی تو بیٹی تھی۔ اس جنگل میں میرا ایک ہی تو سہارا تھا، اسے بھی شیر خان نے کھا لیا۔ اب میں جینا نہیں چاہتی، میں بھی شیر خان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ شیر خان مجھے بھی کھا کر اپنی بھوک مٹا لے گا۔ ارے نہیں بکری، تم ایسا مت کرو، اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ نہیں ہرن بہن، اب مجھے شیر خان کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ پہلے بھی شیر خان نے میرے بیٹے کو کھا لیا تھا، میں اب نہیں رکنے والی۔ اتنا کہہ کر مینا بکری شیر خان کے پاس چلی جاتی ہے اور شیر خان کے پاس جا کر اپنی ساری باتیں کہنے لگتی ہے۔ مینا بکری کو بڑا ہی غصہ تھا، اس لیے مینا بکری غصے میں بولنے لگتی ہے۔ شیر خان، تمہیں اپنی طاقت پر بڑا ہی ناز ہے۔ پہلے تم نے میرے بیٹے کو کھا لیا، پھر تم نے میری بیٹی کو کھا لیا۔ تم چاہو تو مجھے بھی کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے ہو۔ میں اب جینا نہیں چاہتی، لیکن میں تمہیں شراپ دیتی ہوں، تم بھی اس جیون میں ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مرو گے جیسے تم نے مجھے تڑپایا ہے۔ مینا بکری نے شیر خان کو بہت ہی بد دعا دی تھی۔ اتنا کہہ کر مینا بکری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شیر خان کو اس بات کا بڑا ہی کوئی افسوس نہیں تھا۔ شیر خان من ہی من سوچنے لگتا ہے، اس دشت بکری کی بد دعا سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ چٹکی بھر بکری میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تبھی کچھ دیر بعد شیر خان کے پاس ایک سانپ آتا ہے اور سانپ آ کر شیر خان کو ڈس لیتا ہے۔ تبھی ایک سانپ نے آ کر شیر خان کو ڈس لیا۔ شیر خان کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ دھیرے دھیرے شیر خان کو بے چینی ہونے لگی۔ شیر خان کی ساری جان نیلی پڑ گئی اور شیر خان کو بہت زیادہ درد ہونے لگا۔ شیر خان سارے جنگل میں چلانے لگا۔ شیر خان کی چلانے کی آواز سن کر سبھی جانور وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تبھی وہاں پر ایک لومڑی آئی اور لومڑی آ کر شیر خان سے پوچھنے لگی، شیر خان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ تمہاری آواز سن کر مجھے یہاں آنا پڑا، نہ جانے تم اتنے کیوں چلا رہے ہو؟ ارے نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، میری ساری جان درد کر رہی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، جا کر میرے لیے کچھ دوائی لے کر آؤ۔ شیر خان، لگتا ہے تمہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے، اسی لیے تمہاری ساری جان نیلی ہو گئی ہے۔ اب ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اب سانپ ہی تمہاری جان بچا سکتا ہے۔ تبھی کچھ دیر بعد سانپ بلک بلک کر وہیں پر مرنے لگتا ہے۔
یہ اس کا تڑپنا دیکھ کر ہرن بولتی ہے، شیر خان نے مینا بکری کے دونوں بچے کھا لیے، اس لیے مینا بکری نے شیر خان کو بد دعا دی تھی۔ اسی کا شراپ اس شیر خان کو لگ رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں برا کرنے والوں کا ہمیشہ برا ہوتا ہے۔